السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں نے پہلے بھی شروع کیا تھا پڑھنا، جو میرا پچھلا چینل تھا اس پہ سورہ بقرہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی تھی، لیکن وہ چینل ہٹنے کی وجہ سے سارے ویڈیوز چلے گئے، پر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم لوگ واپس سے اب شروع کریں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ کے کلام کو، اور یہ بھی کوشش کریں گے جاننے کی کہ ہم اسے اپنی لائف میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ سیریز بہت ہی آرام اور سکون سے جائے گی انشاءاللہ، نہ کوئی جلد بازی نہ ہڑبڑی، بہت تیزی سے نہیں پڑھیں گے ہم لوگ، بلکہ آرام آرام سے ایک ایک آیت کا مطالعہ کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن شروع کرنے سے پہلے قرآن کے بارے میں جانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے۔ اصل میں قرآن عربی کا جو لفظ ہے یہ ایک میسکولن ورڈ ہے، جیسا کہ ہم لوگ کو اردو میں بہت کم جانکاری ہوتی ہے عربک کے ورڈز کی، تو اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ قرآن کو جب ہم کتاب کے طور پہ ریفر کرتے ہیں تو عربک میں کتاب فیمینن ہے، لیکن قرآن یہ میسکولن ہے، تو کتاب کہتی ہے لیکن قرآن کہتا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن اصل میں جو ورڈ ہے وہ اپنے آپ میں میسکولن ہے۔ قرآن کا جو اصل مطلب ہوتا ہے وہ آپ نے سنا ہوگا ریسیٹیشن، یعنی پڑھنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی پہلی بار اور جبرائیل علیہ السلام نے بولا اللہ کے نبی سے اقرا، یعنی پڑھو۔ اقرا ایک ورڈ ہے جس سے کہ ڈرائیو ہو کر کے قرآن آتا ہے۔ اقرا یعنی پڑھو، قرآن جو پڑھا جائے۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اقرا، تو ان کا کہنا ہے کہ پڑھو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہے کہ اللہ کے نبی کو سب لوگ جانتے ہیں، اور سب سے ایک بڑی کوالٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی امی نبی ہیں، یعنی دیکھ کے لکھا ہوا ریڈ کرنا نہیں آتا۔ اور دوسرا ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی قرآن جیسا کچھ پڑھا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اللہ کا کلام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا اقرا، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا ما انا بقاری، کہ میں قاری نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس کے دو ریزن ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر آپ کچھ دکھا بھی رہے ہیں نا مجھے پڑھنے کا، تو میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے نہیں معلوم کیا لکھا ہے۔ اور دوسری چیز کہ اگر آپ چاہتے کہ میں اپنی میموری سے کچھ میں نے یاد کر رکھا ہے تو وہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں، تو وہ بھی نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ میں نے کبھی ایسا کچھ سنا ہی نہیں، نہ پڑھا۔ اللہ کے نبی شاعر بھی نہیں تھے کہ بڑی اچھی شاعری سنا دیتے، جبکہ عرب میں بڑا چلن تھا شاعری کا۔ اسی وجہ سے ایسے لوگوں کے بیچ قرآن آیا جن کے لیے پوئٹری بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ قرآن آنے کے بعد ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں بچا۔ تو جب اللہ کے نبی نے منع کیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، پھر آخر میں پوری آیت نازل ہو جاتی ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو اب رب کے نام سے پڑھنا، وہی چیز ہم لوگ کو اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ ہم ساری چیزیں جو بھی پڑھتے ہیں، خاص طور سے اللہ کی کتاب، یہ ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، شروع ہی کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اب قرآن کے بارے میں بیسک چیزیں کچھ ہیں، جیسے کہ قرآن میں 114 سورہ ہیں۔ قرآن کو ڈیوائیڈ کیا گیا بعد میں پارے میں، جس کو آپ 30 پارے کہتے ہیں، یا پھر 60 جز میں، اور یہ اس طریقے سے ہے کہ اس کو میمورائز کرنا، اس کو حفظ کرنا آسان ہو جائے۔ اصل میں قرآن نازل پارے کے طور پہ نہیں ہوا تھا، قرآن نازل ہوا ہے سورہ کے طور پہ،
آیتیں نازل ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جبرائیل علیہ السلام کے انسٹرکشنز کے ساتھ وہ اللہ کی طرف سے لے کر آتے تھے حکم کہ اس طریقے سے یہ آیت اس جگہ اس سورہ میں لگے گی، اور وہ چیز بتاتے تھے، اور اللہ کے نبی اس طریقے سے اسے ارینج کرتے اور صحابہ اسے لکھ لیتے۔ تو یہ تھا قرآن پورا نازل ہونے کا طریقہ، اور اس فارم میں، اس شکل میں ارینج ہونا۔ پھر پارے میں تقسیم بعد میں کیا گیا تاکہ اسے حفظ کیا جا سکے آسانی سے۔ اصل میں قرآن 114 سورہ ہیں، قرآن پارے نہیں ہیں۔ دوسری چیز آتی ہے قرآن کے بارے میں کہ قرآن میں جو آیتیں ہیں ان کو نارملی لوگ بول دیتے ہیں ورس انگلش میں۔ ورس دیکھے ہوتا ہے ایک پوئم کا، ٹھیک ہے؟ تو ورس ایسی چیز ہے جو کنٹینیوٹی بتاتی ہے، پہلے یہ ہوا، پھر اس کے بعد یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔ لیکن جب قرآن کی بات کریں تو قرآن اس طریقے سے بات ہی نہیں کرتا۔ قرآن ہمیشہ بات کرتا ہے آیت میں، اور آیت ایسی ہے قرآن کی جو ابھی کچھ چل رہی ہے، اگلی آیت آپ کو 2000 سال پیچھے لے کے چلی جاتی ہے، پھر اس کی اگلی آیت آپ کو لے کر جاتی ہے آگے آنے والے قیامت کے دن تک۔ تو آپ اس کو پوئٹری کی طرح نہیں دیکھ سکتے کہ آپ قرآن کی آیتوں کو ورس کہیں، یہ آیت ہے اور آیت ہی کہلائے گی۔ اور دوسری چیز، اسے آیت کہنے کے پیچھے ریزن ہے کہ اللہ نے اسے آیت کہا ہے۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ تو قرآن کی ایک ایک آیت یہ نشانی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ایک سائن ہے اللہ کا کہ ایک فرشتے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس سے 7 آسمان کے اوپر، پھر پانی ہے، پھر اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، پھر وہاں پر اللہ ہے، اتنی دور سے کوئی چیز لے کر آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے نشانی، ایک سائن کی اتنی دور سے یہ آیتیں آئی ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں، قرآن کا نام ہو گیا، آیتیں ہو گئی، اس کے بعد سورہ ہے۔ اب سورہ میں جو آیتیں ہیں یہ الگ جگہ نازل ہوئی ہیں، جو کہ 2 جگہیں ہیں، پہلی ہے مکہ، دوسری ہے مدینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی بتائی ان 2 جگہوں میں۔ اللہ کے نبی نے شروع کے 13 سال جب تبلیغ کی، 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کو نبوت ملی مکہ میں ہی۔ پھر مکہ میں اللہ کے نبی نے 13 سال بتائے دعوت کا کام کرتے ہوئے، لوگوں کو قرآن کے بارے میں بتایا، اللہ کے بارے میں بتایا۔ اس 13 سال میں قرآن نازل ہوا۔ جتنا قرآن نازل یہاں پر ہوا مکہ میں، اسے کہا جاتا ہے مکی قرآن، اور ان میں جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی انہیں مکی سورہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 13 سال بعد جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو 10 سال بیتتے ہیں مدینہ میں، اور ان 10 سال کے مدینہ میں اتری ہوئی قرآن کو کہا جاتا ہے مدنی قرآن یا مدنی سورہ جو نازل ہوئی ہیں وہاں۔ اب 2 بہت میجر ڈیفرنس ہے ان دونوں طرح کی سورہ میں۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں مکی قرآن اس میں کون سی ہے اور مدنی کون سی ہے۔ جو سورہ آپ پڑھیں گے نا، آیت سے آپ کو اندازہ لگنے لگے گا کہ یہ تو مکہ کے لوگوں سے بات ہو رہی ہے، یعنی خاص طور سے قریش سے۔ اور جب مدنی سورہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ضرور مدینہ جانے کے بعد کی باتیں ہیں۔ اور اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب تک مکہ میں تھے تب تک دعوت کا جو کام تھا وہ خاص طور سے مشرکین مکہ کی طرف تھا، جو قریش تھے، وہاں کے خاندان کے لوگ تھے، رشتہ دار تھے۔ اور وہ لوگ جو تھے نا وہ پوری طریقے سے مشرکین تھے، تو انہیں یہ بتانا ضروری تھا کہ توحید کتنی ضروری چیز ہے۔ وہاں پر 365 بت تھے کعبے میں، لیکن ان کے لیے اللہ بھی ایک خدا تھا۔ وہ مانتے تھے کہ اللہ ہے، سب سے اونچا ہے اللہ، سب سے بڑا رب ہے، لیکن اس کے نیچے یہ چھوٹے چھوٹے گاڈس اور ہیں۔
جیسے ہبل ہے، لات، عزیٰ، منات، جو بھی تھے. تو وہاں پر یہ میسج ضروری تھا کہ انہیں سمجھایا جائے کہ اللہ نے اپنا ایک نبی بھیجا ہے، اور وہ نبی اللہ کی طرف سے کتاب لے کر آتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے اللہ کے بارے میں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ جو شرک کر رہے ہیں یہ غلط ہے. آپ کو اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرنی. تو جو مکی سورہ ہم لوگ پڑھیں گے اس میں یہ سمجھ میں آ جائے گا کلیئرلی کہ یہ قریش سے بات ہو رہی ہے کہ شرک بالکل ہی ختم کرے. اب جب مدنی سورہ کی بات ہوتی ہے، مدنی سورہ میں ایک پاور شفٹ آتا ہے. اللہ کے نبی مدینہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر جا کر کے ایک پراپر حکومت قائم ہوتی ہے. اللہ کے نبی کو سردار بنایا جاتا ہے. تو جب اللہ کے نبی سردار بن گئے اور مسلمان اب وہاں پر میجورٹی میں حکومت میں ہیں، تو کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں ہم کانسٹیٹیوشن، یعنی لاز، جسے آپ عربی میں شریعت بھی کہتے ہیں. تو اس میں آپ کو ملیں گی مدنی سورہ میں شریعت کی باتیں، حلال حرام کی باتیں، کیونکہ اب ایک سوسائٹی فارم ہو گئی ہے تو اسے فنکشن کیسے کرنا ہے اس کے لیے قانون چاہیے، تو وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز، مدنی سورہ میں اب بہت ہی براڈ آڈینس سے بات ہو رہی ہے. مدینہ اللہ کے نبی پہنچتے ہیں تو وہاں پہ یہودی پہلے سے موجود ہیں. یہودی کے 3 قبیلے ہیں وہاں پہ، بنو قریظہ، بنو النضیر اور بنو قینقاع. ان کو دعوت کا کام کیا جا رہا ہے. تو جو مدنی سورہ ہے ان میں آپ دیکھیں گے پرانے انبیاء کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بہت ذکر ہے. اس میں بات ہو رہی ہے یہودیوں سے کہ آپ کیسے اللہ کے دین کو چھوڑ چکے ہیں، آپ نے کیسے انبیاء کا قتل کیا، آپ نے کس طریقے سے اللہ کی نافرمانی کری ہے اتنے سالوں تک. اور اسی مدنی سورہ میں پھر کچھ باتیں آتی ہیں نصارہ سے بھی، یعنی کرسچن سے، کہ آپ کو نبی بھیجے گئے اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے اور آپ نے انہی کو رب کا درجہ دے دیا. تو یہ ساری باتیں مدنی سورہ میں آتی ہیں جب اس آڈینس کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. مکہ میں قریش سے رابطہ ہو رہا ہے، جو مکہ حج کرنے لوگ آ رہے ہیں ان سے رابطہ ہو رہا ہے، اور سب جگہ صرف موسٹلی توحید کی باتیں ہیں، صبر کی باتیں ہیں، اللہ پہ یقین رکھنے کی باتیں ہیں، توکل کی باتیں ہیں. تو یہ 2 طریقے کا ڈویژن ہے قرآن میں. اور اس کا جو ارینجمنٹ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ساری مدنی سورہ ایک ساتھ ہیں پھر ساری مکی سورہ ایک ساتھ ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈیوائن آرڈر ہے کہ کون سی سورہ کس جگہ پر آئے گی. جیسے کہ شروع ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے، یہ پہلی سورہ ہے اور یہ مکی سورہ ہے. لیکن دوسری سورہ ہی آ جاتی ہے مدنی، سورۃ البقرہ. سورۃ الفاتحہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الفاتحہ جو نام ہے، فاتحہ کا مطلب ہی ہوتا ہے اوپننگ یا پھر کھلنا. اس سورہ کو کہا گیا ہے ام الکتاب، یعنی مدر آف دا بک، اس پورے قرآن کی ماں، کیونکہ اس میں جو میسج دیا گیا ہے وہ اسٹریٹ، شارٹ اور سمپل ہے. اس میں بتا دیا گیا ہے اللہ کون ہے اور آپ کا اللہ سے کیا رشتہ ہے، اور پھر اس کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے. بات ختم. جو مین کرکس ہے اسلام کا وہ اس سورہ میں آ گیا ہے. اس سورہ میں 7 آیتیں ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ 6 ہیں، کچھ 7 میں مانتے ہیں. جو لوگ بسم اللہ کو انکلوڈ کرتے ہیں ایک آیت میں تو 7 آیت بنتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سب سے پہلی آیت جو آتی ہے بسم اللہ، یعنی شروع ہی کرتے ہیں جب ہم اللہ کے نام سے، جو الرحمن اور رحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین، الحمد
الحمد کا مطلب ہو گیا تعریف اللہ کی ہے اور سارا شکر بھی اللہ کے لیے ہے۔ تعریف الگ چیز ہوتی ہے، شکر الگ چیز ہوتا ہے۔ آپ کسی کی تعریف کر سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ اس کا شکریہ ادا بھی کر رہے ہیں۔ آپ کسی کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ آپ کو وہ انسان پسند ہو، آپ اس کی تعریف کر رہے ہوں۔ لیکن جب حمد کی بات ہوتی ہے، اللہ کی حمد، تو تعریف اور شکر دونوں چیز اس میں آتی ہے، اور حمد اللہ کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے 99 نیمز ہمیں پتہ ہیں، لیکن یہاں پر اللہ نے نام اپنا سب سے پہلے کیا بتایا؟ اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا مطلب ہی ہے ایک واحد خدا۔ اللہ نے اپنے آپ کو اپنے اس نام سے انٹروڈیوس کیا جو کہ یونیورسل نام ہے، ایسا نام جس سے ہر کوئی اللہ کو پہچانتا ہے۔ مکہ میں ایک چیز یہ بھی تھی، جب اللہ کے نبی آیت سناتے تھے قرآن کی تو الرحمن الرحیم کہتے تھے، جب تو قریش کہتے تھے یہ بات کہ یہ الرحمن الرحیم کون ہے، ہم نہیں جانتے، یہ تو آپ کوئی نیا خدا لے کر آ گئے۔ اللہ سورہ فاتحہ میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر کے کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ، اس کے لیے ساری تعریف اور شکر ہیں، جو کون ہے؟ رب العالمین ہے، سارے عالم کا رب ہے۔ سب سے پرفیکٹ طریقہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا ہے الحمدللہ۔ اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ عالم میں آ جاتی ہیں ساری چیزیں، یعنی انسان، جن، فرشتے، پیڑ پودے، جانور، سب کا رب ہے اللہ۔ تو یہ انٹروڈکشن آ رہا ہے اللہ کا کہ اللہ کون ہے، اور پھر اس کے بعد آ جاتی ہے بات الرحمن الرحیم، وہی ہے الرحمن الرحیم۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو قریش بولتے تھے نا رحمان رحیم کون ہے خدا، یہ آپ نئے خدا لا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ الرحمن الرحیم وہی اللہ ہے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دو نام جو اللہ کے ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ نام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ جو نام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، جو لوگوں کو رکھنے چاہیے، ان میں سے ایک تو تھا عبداللہ، لیکن دوسرا تھا عبد الرحمن۔ اللہ کو اپنا نام الرحمن بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ ہمیں اس نام کے ذریعے اپنی یہ کوالٹی دکھانا چاہتا ہے کہ آپ کتنے بھی گنہگار ہوں، کتنا بھی آپ کو تکلیف و پریشانی ہو، آپ یہ یاد رکھیے کہ اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آج نہیں تو کل جب آپ کے لیے بہتر ہوگا، اللہ آپ پہ رحم کرے گا۔ اور ایک رحم اللہ کا یہ ہے کہ اللہ ہر وقت آپ پہ رحم کر بھی رہا ہے، یعنی آپ جب سانس لے رہے ہیں، کھانا پینا کھا رہے ہیں، آپ سو کے اٹھے زندہ ہیں، یہی بہت بڑا رحم ہے، کیونکہ اللہ نے بتایا قرآن میں خود کہ موت اور سونے میں اتنا سا فرق ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو اللہ آپ کی روح واپس دے دیتا ہے اور آپ اڑ جاتے ہیں، اور موت میں جب اللہ روح لیتا ہے تو واپس نہیں دیتا۔ اللہ الرحمن الرحیم ہے، رحمان ہر وقت رحم کر رہا ہے، اور اللہ الرحیم ہے، یعنی جب آپ کو ضرورت پڑے گی کسی اسپیشل کیس میں بھی تو بھی اللہ آپ پہ رحم کرے گا۔ اللہ وہ ہے جس سے آپ امید لگا سکتے ہیں رحم کی، لیکن اس کے بعد وارننگ بھی دیتا ہے اللہ، مالک یوم الدین، مالک ہے کس کا؟ یوم الدین کا، اس دن کا جس دن بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن کے بہت سارے نام ہیں، یوم الدین ہے، یوم القیامہ ہے، یعنی قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، تو واپس سے زندہ ہو کر کھڑے ہونے کا دن ہے حساب کا۔ قیامت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے تباہ ہونا، قیامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کھڑے ہونا، جو قیام سے آیا ہے۔ تو وہ دن جب سب کو واپس سے زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ اور بھی بہت سارے نام ہیں قیامت کے،
یوم الجمع ہے یعنی جمع ہونے کا دن. تو یہاں پر اللہ نے جو نام یوز کیا ہے، تو یہاں پر اللہ نے قیامت کے لیے جو نام یوز کیا ہے وہ ہے یوم الدین. اللہ چاہتا تو یوم القیامہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے یوم الدین ہی چنا، کیونکہ اللہ یہ نہیں دکھانا چاہتا کہ اس دن آپ کو کھڑا کیا جائے گا واپس قبروں میں سے. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن آپ اگر کھلواڑ کریں گے اللہ کے رحم سے تو اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس دن کا مالک ہے جو یوم الدین ہے، وہ دن جب بدلہ دیا جائے گا. تو اگر آپ کچھ غلط کام کر رہے ہیں نا، تو یہ مت سوچیے اللہ الرحمن الرحیم میں معافی کرتا رہے گا. یوم الدین کا مالک ہے، اس دن کا مالک ہے جب بدلہ دیا جائے گا. اس دن اللہ آپ کو سزا بھی دے سکتا ہے اور ریوارڈ بھی دے سکتا ہے، آپ کے اعمال پہ ہے. تو اس لیے اللہ نے یہاں پر یہ بات کہہ دی کہ انسان اپنے اعمال کو لے کر کے اویئر ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ الرحمن الرحیم میں جو کرنا ہے کرتے رہو. مسلمانوں میں ایک یہ چیز آ جاتی ہے نا کہ ہم تو امتی ہیں تو ہم لوگ سب لوگ جنت میں جائیں گے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں. شراب پی رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں، حرام کام ہو رہا ہے ہر طریقے کا، ساری کمائی حرام ہے ان کی، ربا میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن بس امتی کے نام پہ سوچتے ہیں جنت جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے یہ یاد رکھیے کہ بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ. آپ ہلکے میں مت لیجیے اس چیز کو کہ رحمان رحیم ہے تو جو مرضی کرنا ہے کرتے رہو. اب یہاں تک بات آ گئی اللہ کے انٹروڈکشن کی، اللہ کون ہے. اس کے بعد ہماری بات سٹارٹ ہوتی کہ ہم کون ہیں. ہم وہ ہیں جو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم وہ ہیں جو عبادت آپ کی کرتے ہیں اور مدد بھی آپ سے مانگتے ہیں. تو اب ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سبمٹ کر دیا، جھکا دیا. یہ ہوتا ہے اسلام میں داخل ہونا. اصل جو اسلام ہے، جو اسلام ورڈ ہے، اسلام کا مطلب نکل کر آتا ہے سلم سے. سلم کہتے ہیں عربی میں سیفٹی کو، جہاں پر آپ محفوظ ہوں. اسلام آتا ہے سلم سے. جب آپ سیفٹی یا سکون یا پیس میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اسلام. آپ اللہ کے آگے سبمٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب آپ اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ آپ نے اپنا پورا بھروسہ اللہ پہ رکھا اور آپ نے اپنی عبادت صرف اللہ کے لیے رکھی. یہ ہے اسلام میں داخل ہونا. تو یہ آپ نے اپنا انٹروڈکشن دے دیا. اب آپ کہتے ہیں اللہ سے دوسری چیز. جب سبمٹ کر دیا نا تو اپنی طرف سے ایک دعا آ جاتی ہے کہ اللہ پاک دیکھیے اب ہم نے مان لیا آپ کو اپنا رب، تو ہماری جو کہتے ہیں نا مراد پوری کر دیجیے. وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں ہدایت دے دیجیے سیدھے راستے پہ. اچھا، ہدایت بھی بڑی غضب کی چیز ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دکھا دیجیے سیدھا راستہ. ہم کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دیجیے، یعنی ہمیں گائیڈ کریے، ہمیں لے کر جائیے اس راستے پہ. ہمارے بس کا نہیں ہے کہ ہم خود سے سیدھے راستے تک پہنچ جائیں. ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے سیدھے راستے پہ پہنچنے کی. تو ہمیں گائیڈ کریے، ہمیں سیدھے راستے تک پہنچا دیجیے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت دیجیے ہمیں. اور صراط المستقیم ایک سیدھا راستہ، اللہ کی طرف جانے کا سیدھا راستہ ایک ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں دے دیا ہے. اس کو فالو کر کے ہی جا سکتے ہیں. اب اس کے بعد دو راستوں کی بات آ جاتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دو راستے. ایسا لوگ کا راستہ جس پہ جو لوگ چلے ہیں ان سے اللہ خوش ہے، اور دوسرا ایسے لوگ کا راستہ جس پہ جو لوگ چلے ہیں ان سے اللہ ناراض ہے. تو ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پہ ہمیں ہدایت دیجیے جس پہ جو لوگ چلے ہیں نا ان پہ آپ کی نعمتیں ہوئی ہیں، انعمت علیہم، جن سے آپ خوش ہیں. غیر المغضوب علیہم، اس راستے پہ تو بالکل بھی نہیں، جس پہ جو لوگ چلے ہیں تو ان پہ آپ کا غضب ہوا ہے، آپ ناراض ہوئے ہیں. اور ولا الضالین،
اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، غلط راستے پہ چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ہمیں صحیح راستہ دکھائیے، ہمیں غلط راستے سے بچائیے، اور اس راستے سے بھی بچائیے جس میں ہم جائیں تو ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ایک راستہ ہوتا ہے جس پہ آپ کو پتہ ہے کہ صحیح ہے، دوسرا ہے آپ کو پتہ ہے کہ غلط ہے، یہ حرام ہے، تیسرا وہ ہے جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صحیح ہے غلط ہے کیا ہے، بس آپ کا من کر رہا ہے تو آپ کر رہے ہیں وہ چیزیں۔ اور ان تینوں کو کیٹیگرائز بھی کیا گیا ہے ایک طریقے سے ریلیٹ کر کے جو اہل کتاب ہیں ان سے۔ پہلے صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ جو چلے ہیں تو آپ ان سے خوش ہوئے ہیں، یعنی انبیاء کا راستہ۔ غیر المغضوب علیہم، اس راستے پہ نہیں جس پہ جو لوگ چلے ہیں ان پہ آپ کا غضب ہوا ہے، غصہ ہوا ہے۔ اللہ کا غصہ کن لوگوں پہ ہوا ہے؟ بنی اسرائیل پہ، یہود پہ، جو بار بار اللہ کو ناراض کرتے رہے۔ اور ولضالین کن کے لیے؟ جو نصارہ ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ وہ عیسیٰ کو بھی خدا مان رہے ہیں، جبرائیل کو بھی خدا مان رہے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو ہمیں ان دونوں کے راستے سے بچنا ہے اور اس راستے پہ چلنا ہے جس پہ انبیاء چلے ہیں، اور اکلوتا وہی صحیح راستہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ ایک طریقے کا انٹروڈکشن ہے، اور توحید کی بات اس میں زیادہ ہے، سمجھانے کے لیے کہ جو لوگ قریش مکہ میں موجود ہیں ان کو معلوم ہو کہ یہ جو کتاب ہے یہ کس کے طرف سے آ رہی ہے، یہ کلام کس کا ہے۔ اللہ کا انٹروڈکشن ہے اس میں، اور ہمارا اللہ سے کیا رشتہ ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو اس کے بعد اب آتی ہے سورہ بقرہ، اس کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اس میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہو، آپ کو کچھ سوال ہو تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔